أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وتالله لأكيدن أصنامكم بعد أن تولوا مدبرين فجعلهم جذاذا إلا كبيرا لهم لعلهم إليه يرجعون قالوا من فعل هذا بآلهتنا إنه لمن الظالمين صدق الله العظيم وتاللہ لأکیدن اصنامکم، اور اللہ کی قسم میں ضرور بھی ضرور تدبیر کروں گا تمہارے بتوں کے واسطے، بعد ان تولوا مدبرین، بعد اس کے کہ تم پیٹ پہ کر جاؤ گے، فجعلہم جذاذا، تو بنائے ابراہیم علیہ السلام نے ان بتوں کے ٹکڑے، الا کبیر لہم، سوائے ان میں سے جو بڑا تھا، لعلہم الیہ یرجعون، تاکہ یہ لوگ اس کی طرف لوٹ جائیں۔ قالوا من فعل هذا بآلہتنا، کہنے لگے یہ کس نے کیا ہے ہمارے ان معبودوں کے ساتھ، انہ لمن الظالمین، یقیناً یہ بڑی زیادتی کرنے والے یا بڑا بے انصاف ہیں۔ قالوا سمعنا فتى، کہنے لگے ہم نے سنا ہے ایک نوجوان کے بارے میں، یذکرہم، کہ وہ ان بتوں کا، ہمارے ان معبودوں کا تذکرہ کر رہے ہیں، یقال لہ ابراہیم، جسے ابراہیم کہا جاتا ہے۔ قالوا فأتوا به علی اعین الناس، کہنے لگے لے آؤ بھائی اس کو لوگوں کے سامنے، لعلہم یشہدون، تاکہ سارے اس کو دیکھ لیں۔ قالوا اانت فعلت هذا بآلہتنا یا ابراہیم، کہنے لگے کیا تو نے یہ کیا ہے ہمارے معبودوں کے ساتھ اے ابراہیم؟ قال بل فعلہ کبیرہم ھذا فاسألوہم ان کانوا ینطقون، بلکہ اس کو کیا ہے ان کے بڑے یہ ہیں، فاسألوہم، بس آپ پوچھ لیجئے ان سے، ان کانوا ینطقون، اگر واقعی یہ بات کرنے والے ہوں، اگر واقعی یہ بات کر سکتے ہو۔ فرجعوا الی انفسہم، پس وہ واپس لوٹیں اپنے نفس کی طرف، فقالوا، کہنے لگے انکم انتم الظالمون، یقیناً تم تو بڑی زیادتی کرنے والے ہو۔ ثم نکسوا علی رؤوسہم، پھر الٹے منہ اوندھے گئے یا ان کے سروں کے بل، لقد علمت ما هؤلاء ينطقون، بھائی تو جانتا ہے کہ یہ تو بات کرنے والے نہیں ہیں۔ قال فتعبدون من دون اللہ، ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا اچھا پس تم عبادت کرتے ہو اللہ کے سوا ما، ایسی چیزوں کی لا ينفعکم شیئا، کہ تمہیں ذرہ برابر نفع نہیں دے سکتے، ولا یضرکم، اور نہ تم سے نقصان ہٹا سکتے ہیں۔ اف لکم، تم پر بھی افسوس، ولما تعبدون من دون اللہ، اور ان معبودوں پر بھی جن کو تم اللہ کے سوا عبادت کرتے رہتے ہو۔ افلا تعقلون، کیا تم پس پھر بھی نہیں سمجھتے ہو؟ ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ شروع تھا کیونکہ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو تسلی کے واسطے کہ جیسے آپ کے ساتھ لوگ بدسلوکی کر رہے ہیں تو آپ سے پہلے بھی انبیاء علیہ السلام کی بعثت ان کے ساتھ بھی اس طرح لوگوں نے بدسلوکی کی ہے، نافرمانوں کی طرف سے اس طرح کی باتیں وہ بھی سن چکے ہیں۔ لہذا ابراہیم علیہ السلام اپنی قوم کو دیکھ رہے ہیں کہ وہ بتوں کی عبادت میں لگے ہیں، لہذا ابراہیم علیہ السلام آخر کار دل کی بات ان کے سامنے رکھ چکے ہیں۔ بھائی یہ کیا چیز ہے، یہ مورتیاں تم ان کی عبادت کرتے رہتے ہو؟ کہنے لگے جی ہمارے پاس ہمارے آباء و اجداد اسی کی عبادت کرتے رہتے تھے، ہم نے ان کو دیکھا، ہم بھی کر رہے ہیں۔
اور کوئی زیادہ بڑی بات ان کے پاس کوئی دلیل کوئی نہیں تھا۔ لہٰذا ابراہیم علیہ السلام جب ان کے سامنے بات رکھ چکے تو وہ حیران ہو گئے۔ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا تمہارا رب یہ نہیں، تمہارا رب تو اللہ ہے جس نے آسمان اور زمین کو بنایا ہے۔ کہنے لگے واقعی تو حقیقت میں یہ بات ہمیں سمجھا رہا ہے یا کر رہا ہے، یا ہمارے ساتھ ویسے دل لگی کر رہا ہے، مذاق کر رہا ہے؟ میں صحیح بات کر رہا ہوں۔ اب ابراہیم علیہ السلام وہ تو بات سمجھ نہیں رہے تھے، کہنے لگے تاللہ اللہ کی قسم لاکیدن اصنامکم، میں تمہارے ان بتوں کے واسطے کوئی تدبیر چلاؤں گا، دیکھوں گا ان کے ساتھ۔ اس دن جس دن تم بعد ان تولوا مدبرین، تم پیٹ پہ کے جاؤ گے، کوئی ایک دن ایسا آئے گا کہ تم اس کو خالی چھوڑ بیٹھو گے تو میں ان کا خبر لوں گا۔ لہذا ان کے تہواروں میں سے ایک تہوار خوشی کا دن آیا، وہ سارے لوگ نکل گئے اور ابراہیم علیہ السلام رہ گئے، اور انہوں نے ان کی حفاظت اور خیال کے لیے کسی کو نہیں چھوڑا۔ اب ابراہیم علیہ السلام جا کے کلہاڑی لے کے ان بتوں کو توڑ چکے، اور سارے بتوں کو توڑنے کے بعد جو سب سے بڑا بت تھا اس کو چھوڑ چکے، اور جو کلہاڑا وہ بھی اس کے گردن میں لٹکا چکے۔ اس لیے اللہ پاک فرماتے ہیں فَجَعَلَهُمْ جُذَاذًا إِلَّا كَبِيرًا لَهُمْ، ابراہیم علیہ السلام نے سب کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا سوائے ان میں سے جو بڑا تھا۔ لَعَلَّهُمْ إِلَيْهِ يَرْجِعُونَ، ابراہیم علیہ السلام یہ چاہ رہے تھے ممکن ہے یہ لوگ واپس آئیں گے تو دیکھیں گے کہ یہ تو بڑا موجود ہے، بقیہ چھوٹے چھوٹے سارے ختم ہو گئے ہیں، تو یہ اس کے پاس جا کے پوچھے کہ یہ کیسے ہوا۔ اب ان لوگوں نے جب دیکھا واپس آ کے قالوا من فعل هذا بآلهتنا، بھائی یہ اس طرح کی بدسلوکی ہمارے بتوں کے ساتھ کس نے کی ہے؟ انه لمن الظالمین، لیکن یہ بندہ تو بڑا نا انصاف نظر آ رہا ہے، بڑی زیادتی کرنے والے ہیں۔ ہم جہاں سے اپنے سارے کام بننے سمجھ رہے تھے وہاں تو ہمارا سب کچھ بگڑ گیا بھائی۔ ابراہیم علیہ السلام نے چونکہ پہلے یہ بات کی تھی، مفسرین نے تھے کہ کچھ آہستہ آواز کے ساتھ کہ بعض لوگوں نے یہ بات سنی تھی کہ ابراہیم علیہ السلام نے ایک موقع پہ یہ فرمایا تھا کہ میں ان کے واسطے کچھ تدبیر بناؤں گا، تو لوگوں نے کہا جی سمعنا فتن یذکرہم، ہم نے سنا تھا ایک بندے کے بارے میں، ایک نوجوان ہے جو کہ ان کا برا تذکرہ کرتا رہتا ہے کہ جی یہ بت کسی کام کے نہیں ہے، یہ معبود کسی کام کے نہیں ہے، اور جس کا نام ابراہیم کہا جاتا ہے۔ کہنے لگے قالوا فأتوا به علی اعین الناس، لے آؤ بھائی۔ جو بڑے تھے انہوں نے آرڈر جاری کر دیا کہ سارے لوگوں کے سامنے لے آؤ، اس سے بات چیت کی جائے، معلوم کیا جائے، سارے لوگ دیکھ سکے اس کو کہ یہ کیوں اس طرح کی باتیں کرتا، یہ اس نے کیوں کیا۔ تو ابراہیم علیہ السلام کو جب حاضر کیا تو سارے موجود ہیں، اور ابراہیم علیہ السلام سے پوچھ رہے انت فعلت ھذا بآلہتنا یا ابراہیم، اے ابراہیم تو نے ہمارے بتوں کے ساتھ اس طرح کی بدسلوکی کی ہے، تم نے ہمارے بتوں کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا ہے بھائی۔ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا قال بل فعلہ کبیرہم ھذا، بلکہ کیا ہے ان کے بڑے اس نے، پوچھے تو صحیح شاید اس نے کیا ہو۔ فاسألوہم ان کانوا ینطقون، آپ ان سے پوچھیں شاید یہ لوگ بات کر سکتے تو آپ کو بتا دیں گے کہ کس نے کیا ہوا ہے۔ اب ابراہیم علیہ السلام نے موقع پایا واضح دلیل کے طور پر، اب وہ تو بت تھا ان کے ہاتھوں کے بنایا گیا، وہ کہاں معبود بن سکتا تھا، وہ کیا بتا سکتا تھا۔ فرجعوا الی انفسہم، اب بندے کے پاس کوئی دلیل ہی نہ ہو اور الٹا اس کے اوپر دلیل قائم ہو جائے، شرما جائے، تو یہ بھی اپنی طرف واپس لوٹ گئے، اپنے دل میں سوچنے کر کہنے لگے انکم انتم الظالمون، ہم کس سے پوچھیں، یہ ہمیں سمجھا رہا ہے کہ یہ ان کا بڑا ہے، اس سے پوچھے شاید اس نے کیا ہو، اب اس سے ہم کیسے پوچھیں، وہ تو بات کرنے والا ہے نہیں، وہ بات کر ہی نہیں سکتا۔ وقالوا انکم انتم الظالمون، اب اپنے آپ کو کہہ رہے کہ یقیناً تم اپنی ذات کے اعتبار سے بڑی زیادتی کرنے والے ہو، اس کو بتا رہے کہ وہ زیادتی کرنے والے تم ہو،
کہ جو بات ہی نہیں کر سکتا ہمارے ساتھ، ہمیں بتا ہی نہیں سکتا، اور ہم اس کی عبادت میں لگے ہوئے ہیں۔ بہرحال جب بندہ معاشرے کے اندر کسی چیز پر ڈٹ جاتا ہے، اب ہزار دلائل کے بعد سامنے آ جاتی ہیں، نہیں جی اگر میں اس کو چھوڑوں گا میری ناک کٹ جائے گی۔ وہ لوگ بیچارے ان کے پاس واضح دلیل سامنے آ کے پھر بھی کہ نہیں جی ثم نکسوا علی رؤوسہم، ان کے سروں کے بل اوندے ڈالے گئے۔ لقد علمت ما هؤلاء ينطقون، اور کہنے لگے او جی آپ جانتے کہ حقیقت میں یہ تو کوئی بات ہی نہیں کر سکتے ہیں، ہم کیسے ان سے پوچھیں ہمیں کیا جواب دیں گے؟ قال فتعبدون من دون اللہ، او بھائی جب یہ تمہارے ساتھ بات کرنے کی قدرت نہیں رکھتے ہیں، آپ کو کوئی بتا ہی نہیں سکتے ہیں، تو پھر آپ کیسے ان کی عبادت کرتے ہیں؟ کیا آپ اللہ کو چھوڑ کے ایسی چیزوں کی عبادت کرتے ہیں ما لا ينفعکم، جو تمہیں ذرہ برابر نفع نہیں دے سکتے، نہ نفع کے مالک ہیں نہ تم سے نقصان ہٹا سکتے ہیں، تو جو نہ نفع کا مالک نہ ضر کا مالک ہے، تو آپ ایسی چیزوں کی عبادت کیوں کرتے ہیں؟ اف لکم، ابراہیم علیہ السلام فرماتے ہیں تم پر بھی افسوس اور تمہارے ان معبودوں پر بھی جن کی تم اللہ کے سوائے عبادت کرتے رہتے ہو۔ فرمایا کہ افلا تعقلون، کیا تم پھر بھی نہیں سمجھ رہے ہو؟ وَتَاللَّهِ لَأَكِيدَنَّ أَصْنَامَكُمْ، اور اللہ کی قسم یقیناً میں ضرور تدبیر کروں گا تمہارے بتوں کے واسطے، بعد ان تولوا مدبرین، بعد جس کے کہ تم پیٹ پہ کے جاؤ گے۔ فَجَعَلَهُمْ جُذَاذًا إِلَّا كَبِيرًا لَهُمْ، ابراہیم علیہ السلام نے ان کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا سوائے ان میں سے بڑے کے، لَعَلَّهُمْ إِلَيْهِ يَرْجِعُونَ، شاید یہ لوگ اس کی طرف لوٹ جائیں۔ قَالُوا مَنْ فَعَلَ هَذَا بِآلِهَتِنَا، کہنے لگے کس نے یہ ہمارے معبودوں کے ساتھ بدسلوکی کی ہے؟ من فعل هذا، کس نے یہ کیا ہے؟ بآلہتنا، ہمارے معبودوں کے ساتھ۔ انہ لمن الظالمین، یقیناً یہ بڑی زیادتی کرنے والا ہے، بڑا بے انصاف ہے۔ قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له ابراہیم، کہنے لگے سنا ہے ہم نے ایک نوجوان کو جو ان کا تذکرہ کرتا رہتا ہے، جس کو ابراہیم کہا جاتا ہے۔ قالوا فأتوا به على اعین الناس، کہنے لگے لے آؤ بھائی اس کو سارے لوگوں کے سامنے، لعلهم یشہدون، شاید وہ لوگ اس کو دیکھ لیں۔ قالوا انت فعلت هذا بآلهتنا یا ابراہیم، کہنے لگے کیا تو نے یہ کیا ہے ہمارے معبودوں کے ساتھ اے ابراہیم؟ قال بل فعله كبيرهم هذا، ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا بلکہ شاید کیا ہو ان کے بڑے اس نے۔ فاسألوهم ان كانوا ينطقون، بس آپ ان سے پوچھ لیجئے اگر یہ باتیں کر سکتے ہو۔ فرجعوا الى انفسهم، بس وہ لوٹ گئے اپنی نفس کی طرف، اپنی ذات کی طرف۔ فقالوا، کہنے لگے انکم انتم الظالمون، یقیناً تم زیادتی کرنے والے ہو۔ ثم نکسوا علی رؤوسہم، پھر اپنے سروں کے بل اوندے ڈالیں گے۔ لقد علمت ما هؤلاء ينطقون، کہنے لگے یقیناً تو جانتا ہے کہ یہ تو باتیں نہیں کر سکتے۔ قال افتعبدون من دون اللہ ما لا ينفعکم شیئا ولا یضرکم، ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کیا پس تم عبادت کرتے ہو اللہ کے سوا ان چیزوں کی جو تمہیں نفع نہیں دے سکتے ذرہ برابر، اور نہ تم سے تکلیف اور نقصان کو ہٹا سکتے ہیں۔ اف لکم ولما تعبدون من دون اللہ، افسوس ہے تمہارے پر اور تمہارے معبودوں کے اوپر جن کی تم اللہ کو چھوڑ کے عبادت کرتے رہتے ہو۔ افلا تعقلون، کیا تم پس پھر بھی نہیں سمجھ رہے؟